اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے محبوب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال و اخلاق ارشاد فرمائے ہیں جن سے رزق اور مال میں ترقی اور اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اہم عمل جس سے نہ صرف رزق میں ترقی ہوتی ہے بلکہ دنیا اور آخرت کے تمام مصائب سے بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہ تقویٰ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور شرف معیار صرف تقویٰ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ ترجمہ: یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ تفسیر: یہاں اس کربناک صورتحال کو ان کے پردہ ذہن پر دوبارہ اجاگر کیا جا رہا ہے جس میں ان کے آباء و اجداد فرعون کے زمانے میں مبتلا تھے، کیونکہ یہ لوگ ان بنی اسرائیل کی اولاد تھے جو اس عذاب میں مبتلا ہوئے۔ تعذیب اور مظالم کی تصویر کشی کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ منظر بھی پیش فرماتے ہیں جس سے انہیں نجات دی گئی۔ انہیں کہا جاتا ہے ذرا اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، تمہیں مسلسل عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ یسومونا کے معنی ہے ہمیشہ تمہیں عذاب میں رکھتے تھے۔ یہ لفظ سام الماشی تھا، اس نے مویشیوں کو ہمیشہ چرنے والا سائمہ بنایا۔ گویا فرعونیوں نے ان مظالم کو بنی اسرائیل کے لیے ایک قسم کی غذا بنا دیا تھا جو انہیں مسلسل کھلائی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس عذاب کی ایک خاص قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی مردوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ بنی اسرائیل کی قوت کم ہو۔ اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل کی نجات کے واقعے کی تفصیل پیش ہو، انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مصیبت بنی اسرائیل کے لیے ابتلاء عظیم تھی تاکہ ان کے احساس و شعور، بلکہ ہر اس مسلمان کے اس احساس و شعور میں جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کے بندوں پر مصائب کا آنا دراصل ان کے لیے ابتلاء و امتحان ہوتا ہے اور فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ انہیں آزمائشوں جو شخص ابتلا کی اس حقیقت کو سمجھتا ہے وہ سختی اور مصیبت سے فائدہ حاصل کرتا ہے، وہ اپنے اس شعور کی وجہ سے مصائب و شدائد سے کچھ حاصل ہی کر لیتا ہے۔ رنج و عالم میں مبتلا شخص اگر یہ جانتا ہے کہ اس کا امتحان لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس سختی سے اسے فائدہ ہی پہنچنے والا ہے تو یہ رنج و عالم اس کے لیے بے فائدہ نہیں ہوتے۔ جب آدمی اس تصور کے ساتھ زندگی کی مصیبت برداشت کرتا ہے یا مصیبت کی زندگی گزار رہا ہو تو اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، بالخصوص جبکہ اس دردناک تجربات کے دوران حاصل ہونے والے اسبات اور علم و معرفت کو پیش نظر رکھا جا رہا ہو، نیز جبکہ یہ احساس بھی ہو کہ اللہ کے ہاں اس مصیبت کا اجر محفوظ ہے اور اللہ کے سامنے سلسلہ عرض و نیاز بھی جاری ہو اور اس کی جانب سے نجات کی پوری امید بھی ہو اور اس کی رحمت و شفقت سے کسی قسم کی مایوسی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مصیبت بنی اسرائیل کے ذکر کے ساتھ ہی یہ فرما دیا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ نجات کی تمہید شروع ہوتی ہے کہ یاد کرو وہ اس وقت کو جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے رستہ بنایا، پھر اس میں بخیر تمہیں گزار دیا، پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔
اس نجات کی تفصیلات سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہونے والی مکی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے۔ یہاں جو تفصیلات سے واقف تھے محض یاد دہانی کی طور پر بتایا جا رہا ہے۔ مخاطب اس خطے کی تفصیلات کو جانتے تھے۔ قرآن کریم سے یا محفوظ قصوں یا مذہبی کتابوں کی وساطت سے ان کے سامنے دوبارہ اس نجات کی تصویر کشی کی جا رہی ہے تاکہ وہ اسے پردہ خیال پر لا کر اس سے متاثر ہوں۔ انداز بیان تو دیکھیے کہ گویا مخاطب خود دیکھ رہے ہیں دریا پھٹ رہا ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دریا کو پار کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب بیان یعنی منظر کشی کے ذریعے مخاطب کو تاثر دے دینا وہ خاص معجزانہ اسلوب بیان ہے جو قرآن کے لیے مخصوص ہے۔ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کا سلسلہ خروج بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے گا اور کس طرح بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نجات پائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔